فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کی یہ بزم حضور بقیت السلف فخر الخلف حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے دینی خدمات پر تمام اہل سنت کی جانب سے سپاس، شکریہ، خراج تحسین اور تقاضا حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت تمام علماء اور تمام مشائخ یہاں پر حاضر ہے۔ مجھ سے پیشرو ہمارے تمام اکابر علماء، فاضلین، محققین نے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کی ذات سے جو اہل سنت و جماعت اور ملت اسلامیہ کو جو فائدہ حاصل ہوا وہ محض اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا اور اللہ رب العالمین جل وعلا کا کلام کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین جسے چاہے عطا فرمائے۔ تو تمام علماء اسے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر تھے۔ مفتی صاحب، عافیت و شفقت کا ایک ایسا سایہ ہے کہ جس میں ہر عالم، ہر طالب علم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ آپ کی جرت، آپ کی استقامت، آپ کا تفقہ، آپ کا علم، آپ کی عظیمت، آپ کی بردباری، آپ کا حلم، آپ کی مہربانی، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہر شخصیت کو اللہ رب العالمین جل وعلا صالحین کے تتبع میں ایک فیضان عطا فرماتا ہے۔ میں آپ کی شخصیت مبارکہ کے بارے میں غور کر رہا تھا تو میرے سامنے وہ آیت کریمہ آئی کہ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ اپنے درجے کے اندر یہ فیضان، یہ لطائف جو اللہ نے آپ کے سینے میں روشن کیے اور آپ کی طبیعت میں روشن کیے، کہ جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ فیض جو حضرات صحابہ، اہل بیت اعظام اور ہمارے اکابر کو اپنے درجے میں حاصل ہوا، حلم کا، اوائیت کا اور انابت کا، وہ اللہ رب العالمین اپنے درجے کے اندر مفتی اعظم پاکستان کو اس کا حظ وافر عطا فرمایا۔ ہمارے فقہ کے اندر ایک اصول ہے، اصول فقہ میں، کہ مشقت آسانی لاتی ہے، مشقت آسانی لاتی ہے، المشقت تجلب التیسیر، کہ مشقت جو آسانی لاتی ہے، اور یقیناً مشقت جب آ جائے دین کے لیے اور حرج کھڑا ہو جائے تو اللہ پھر ایسی سہولیات دین میں پیدا کرتا ہے کہ وہ سہولیات امت کو حرج سے بچانے کے لیے اس مشقت کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اصول جہاں احکام میں ہے وہ زبات میں بھی ہے۔ ابھی مجھ سے پیش رو میرے عظیم دوستوں نے اور بزرگوں نے آپ کے سامنے ایک کٹھن مرحلے کو ذکر کیا جو امت کے نظریے کے لیے، سیاست کے لیے، معاشرت کے لیے، دینی طبقے کے لیے، دینی تصور، استحکام، دین کی حیت اور شکل کی بقا کے لیے گویا کہ حرج کا ایک مسلسل سلسلہ ہے۔ اور میں کہتا ہوں المشقت تجلب التیسیر کی بنا پر اللہ رب العالمین ہر دور میں ایسے مرد قلندر کو پیدا کرتا ہے کہ جس سے حرج کو دور کر کے امت کو سہولت دیتا ہے۔ ہم مفتی اعظم پاکستان کو اس تیسیر امت کو پہنچانے پر دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتے ہیں۔ ہزار مصائب ہو مگر زباں ہو دل کی رفیق، ازل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریق۔ تاریخ کا ایک تسلسل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ صحابہ کرام کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا مسئلہ ہو، آپ کی ناموس پر 2012 کی ریلی لبیک یا رسول اللہ ریلی کے پیچھے اس کے دواعی اور اس کے داعیات اور پھر وہ کٹھن مرحلہ کہ جس میں یوں سمجھیے کہ جگر جو ہے وہ حلق پر آ رہا ہو،
دل خوف سے حلق پر آ رہا ہو، لیکن آپ کی استقامت اور آپ کے قریب بیٹھ کر ایک حوصلہ اور عزیمت کا راستہ ملنا، یہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اپنے اکابر اور اپنے اسلاف کی یقیناً اس روش پر چلتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس کا حظ وافر دور وقت میں حضرت مفتی اعظم کو عطا فرمایا۔ یہ کوئی تعلی نہیں ہے، یہ کوئی تصنع نہیں ہے، یہ بڑھاوا نہیں ہے۔ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ یہ جملے ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے عرض کر رہے ہیں۔ رب کریم نے یہ ارشاد فرمایا، کیونکہ جو تاریخ کا تسلسل ہے، مجھ سے قبل علامہ ریحان صاحب، علامہ لیاقت صاحب، حضرت مجاہد ملت مفتی عابد مبارک صاحب، ان بزرگوں نے تسلسل کے ساتھ کم وقت میں ایسی خدمات پیش کی کہ ایک ایک ایشو پر پوری جماعت کانپ کر رہ جاتی ہے۔ لیکن یہ مرد قلندر یقیناً المشقت تجلب التیسیر کے اندر دفع حرج کے لیے اللہ نے ان کی ذات پاک کو وہ مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ صرف احکام کا نہیں ہے، یہ زواد بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ من یشفع حسنۃ، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا۔ با کمال بات کی قرآن مجید نے قیامت تک کے مسیحا اور محسنین ملت کو کہ درجے کو قرآن کریم نے یہاں ذکر فرمایا کہ من یشفع حسن، من یشفع شفاعۃ حسنہ، فرمایا جو بھلائی کے کاموں میں سفارش کرے، آسانیاں کرے، اس کی سفارش کرے، اس کے لیے سہولیات کا راستہ بنائے، یکن لہ نصیب منہا، اللہ اس سفارش، اس نیکی کا حص وافر اس بندے کو بھی عطا فرماتا ہے۔ یقیناً اپنے درجے کے اندر اس آیت کریمہ کا مصداق اپنے درجے میں کیونکہ میرے امام نے کہا تھا ایک طرف آدائے دی ایک طرف ہے حاسدی، یہ بھی دو دھاری تلوار ہے، ایک طرف آدائے دی ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ لہذا میں باندھ کر، کیونکہ ہم شاید کوئی خاص درجے میں ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں کہ ایک لفظ اگر تقریری جوش میں نکل بھی جائے تو اس کو ایک قانون سمجھ لیا جاتا ہے، تو میں یہ بات اپنے درجے میں کہوں گا۔ موجودہ صورتحال میں آپ کی زندگی مبارکہ اس آیت کریمہ کے فیضان کا اور اللہ کے فضل کا ایک بہت بڑا نشان اور نام ہے۔ 60 سالہ یہ آپ کی عظیم خدمات، مسلسل جد و جہد، مسلسل عظیمت کا راستہ، تن آسانی نہیں، ضیاء وقت نہیں، جس طرح علامہ الیاس رضوی صاحب ذکر فرما رہے تھے۔ میں اسی کی تائید کرتے ہوئے آگے بڑھ کر مزید ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جامع ترمذی کی حدیث مفتی صاحب جیسے عظیم نابغہ روزگار کی شخصیتوں کے لیے آئینہ بنتا ہے، جیسی یہ آیت کریمہ ہے۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا حماد بن زید عن عاصم عن مصعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ ای الناس اشد البلاء۔ حضرت قتیبہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے حماد بن زید نے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں یہ پیغام پہنچ رہا ہے عاصم سے، اور عاصم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں پیغام پہنچ رہا ہے مصعب بن سعد سے۔ وہ کہتے ہیں میں سرکار کے دربار میں حاضر تھا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائیے کہ ای الناس اشد بلاء، وہ کون سے لوگ ہیں جن پر مصیبتیں سب سے زیادہ آتی ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر مصیبتیں تکلیفیں بلا زیادہ آتی ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء ثم امثل فالامثل، فرمایا سب سے زیادہ حق کہنے کی بنا پر، عظیمت کی راہ کو اختیار کرنے کی بنا پر، حلم و بردباری، اوائیت و انابت کی اس سفر اور جادہ حق کو پکڑنے کی بنا پر سب سے زیادہ مشقتیں حضرات انبیاء پر آتی ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان کی اتباع میں ہوتے ہیں، فرمایا سب سے زیادہ انہیں مصیبت آتی ہے۔ جناب رسول اللہ کا یہ قول مبارک کے ساتھ حضور سید عالم فرماتے ہیں فَيُبْتَلَ الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ، ہر عالم، ہر مومن اپنے دینی معیار کے اعتبار سے آزمایا جائے گا، مصیبتیں اس پہ آئے گی، جتنا وہ دین کا مخلص ہوگا اتنی آفتیں اس کے اندر اس پر آئے گی۔ فرمایا وہ فَيُبْتَلُ الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ وَإِن كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاءً، فرمایا اگر وہ دین میں کمپرومائز نہ کرے، رضا الہی کے لیے آگے بڑھتا رہے، فرمایا سب سے زیادہ بلا ان کو آتی ہے جو عظیمت کے ساتھ
دین کے محاذ اور دین کی سربلندی کے لیے لا یخافون لومۃ لائم کا مظہر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، جس کے دینی خدمات یا دینی جذبے میں کمی ہوتی ہے اور اس کے اندر گویا کہ اس طرح کی عظیمت نہیں ہوتی ہے، تو ارشاد فرمایا کہ ابتلی علی حسب دینہ، ہر شخص بڑے واضح پیغام ہے، فرمایا ہر شخص پھر اپنے دینی محبت کے، اس کا دل دین کے ساتھ کتنا ہے، وہ جلوت اور خلوت میں ملت کا کتنا مخلص ہے، وہ دین اور دین کے حوالے سے ظاہر اور باطن میں کتنی یکتائی اور یگانت رکھتا ہے۔ فرمایا جتنا وہ دین کے اعتبار سے مخلص ہوگا اس پر مشقت، پریشانیاں، وبا زیادہ آئیں گی، اور فرمایا سب سے زیادہ انبیاء پر آتی ہے، ثم الامثل فالامثل۔ ہم دیکھتے ہیں یقیناً یہ 60 سالہ زندگی کے اندر جو خدمات آپ نے دی ہے، کبھی مفتی صاحب کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کہ اتنا طویل، اتنا کٹھن سفر، اتنا باصلاحیت آدمی، اتنا علم میں رسوخ رکھنے والا آدمی، آپ دیکھیے زمانے کے حسد کا شکار ہو جائے، حالات کا شکار ہو جائے، لیکن قدم رکھے نہیں، اس کی جرت کو سلام ہے۔ وہ داد و تحسین کو اپنے لیے حرز جاں سمجھنے کی بجائے اپنے مقصد اور اپنے رب سے رضا کے حصول کے لیے جرت اور استقامت سے اس کی قدم کو چلا رہا ہو۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ 1964 میں اس زمین پر قدم رکھنے والا آج یقیناً ہر دل کی دھڑکن اور بالاتفاق امین علماء کے قول کہ مفتی اعظم پاکستان زندہ باد۔ تو لہٰذا میں نے چاہا کہ یہ کچھ میرے ذہن میں، مجھ طالب علم کے ذہن میں یہ دینی خاکہ تھا، میں ان آیات میں جہاں اپنے اکابر کو دیکھتا ہوں اس کے تتبع میں حضور مفتی اعظم پاکستان کی جرت، صلابت، استقامت، انہماک، انابت، اوائیت، حلم و بردباری، کمال کی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے، اور آپ کی متانت و صداقت اور آپ کے اخلاص اور دیانت اور آپ کے علم میں رسوخ اور پھر فہم اور پھر اس میں آپ کی بردباری، اس سے ہم تمام کو حفظ وافر عطا فرمائے۔ ہم اپنے آپ کو یقیناً خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ہم نے مفتی صاحب سے مصافحہ کیا، ان کی دسبوسی کی، ان کی تحسین کی۔ یقیناً العلماء ورثۃ الانبیاء، قیامت کے دن تو صرف علماء کو جاننے والا بخش دیا جائے گا، اور ایسے عالم ربانی کے ساتھ بغل گیر ہونے والا، عقیدت اور دین کے لیے ان کے ہاتھ کو چومنے والا، محض خدا کی رضا کے لیے ان علینا للہدا کے تقاضے پر اس اسبابی وصف کے عظیم متحمل عظیم شخصیت کو سلام پیش کرنے والا، یہ ہمارے لیے امید اور نوید مغفرت بنتی ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا تمام علماء کو سلامت رکھے جو یہاں پر تشریف لائے، اور مفتی اعظم پاکستان کی برکت سے اللہ اہل سنت و جماعت کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔